نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نبی رحمت بلکہ رحمت للعالمین، یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم ہر لحاظ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہو گئے۔ آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا، جو کچھ عطا فرمایا، ہم اسے بڑے دور چلے گئے۔ کچھ شاید میں بھی سکھانے کے حوالے سے اتنی کوشش نہیں کر سکا، اور پھر آگے آپ نے بھی سیکھنے کے حوالے سے کوشش نہیں کی، اور پھر میرے نہ سکھانے سے اور آپ کے نہ سیکھنے سے جو کچھ ہوا وہ آپ بھی بھگت رہے ہیں، میں بھی بھگت رہا ہوں۔ اور شاید اسی بھگتنے کو دیکھ کے کسی نے کہا تھا، چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی ہے۔ اگر ہم نے نہ چھوڑا ہوتا تو شاید یہ دن بھی نہ دیکھنے پڑتے۔ اس لیے کسی نے کہا تھا، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے تھے پیشوا، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے تھے پیشوا، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں۔ ان سے پھرے تو پھر سارا کچھ ہی پھر گیا، موسم پھر گئے، زمین اٹھ گئی، سب کچھ ہی پھر گیا۔ کیونکہ کامیابی اگر ہے، تھی اور رہے گی تو وہ ان کی غلامی میں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ایک ایک بات ارشاد فرمائی، سونا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، بھائی سے معاملہ کیا کرنا ہے، بہن سے تعلقات کیسے رکھنے ہیں، ماں سے کتنی محبت کرنی ہے، باپ کا کیسے ادب و احترام۔ کوئی چیز ایسی تھی نہیں کہ جس پہ اپنی امت کی تربیت نہ فرمائی ہو۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس جانب توجہ ہی نہیں کی ہے، اور ملک تو ملک بلکہ ہمارے 2-2، 2.5، 3-3 مرلے کے گھر ہیں، وہ میدان جنگ بنے ہوئے ہیں۔ ملکی صورتحال یا علاقائی صورتحال تو چلو پیچھے رہنے، 2-2، 3-3 مرلے کے ہمارے گھر ہیں، وہ میدان جنگ بنے پڑے ہیں۔ بھائی بھائی کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، ایک بھائی اوپر رہتا ہے، ایک نیچے رہتا ہے، ٹھیک ہے، صرف درمیان میں ایک چھت کا فرق ہے۔ سالوں گزر گئے ہیں، ایک دوسرے سے کبھی سلام بھی نہیں لیا۔ وجہ کیا؟ آپ کے طریقہ مبارکہ کو چھوڑا ہم نے۔ اگر کبھی آپ کے طریقے کو نہ چھوڑا ہوتا تو پھر کبھی یہ دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے۔ ایک چیز بیان کی ہے، واش روم میں جانے تک کا طریقہ بتایا۔ آج انگریز اس پہ ریسرچ کر کر کے کلمے پڑھ رہے ہیں کہ واش روم جانے کے طریقے میں اتنی حکمتیں پوشی۔ ہم نے تو کبھی جستجو ہی نہ کی ہے، ہم نے تو کبھی بیٹھ کے غور و فکر ہی نہیں کیا۔ بھائی اللہ کے رسول اگر یہ فرمایا گئے ہیں، آپ نے یہ فرمایا ہے تو اس میں کیا حکمت ہوگی؟ کیونکہ اللہ کے رسول کی کوئی بات حکمت سے حالی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ کیا حکمت ہوگی اس میں؟ ہمارے پاس کہاں ٹائم، ہم تو فکر معاش میں ایسے چلے ہوئے پڑے ہیں، لیکن وہ ایک ادا پہ تحقیق کر رہے ہیں۔ یہ ان کی تحقیق ہے جی۔ وہ کہتے ہیں جی، جو عورت جو مدت بیان کی گئی ہے اپنے بچے کو دودھ پلانے کی، جو عورت وہ مدت پوری کرے گی، اپنے بچے کو دودھ پلائے گی، اس کو کبھی بریسٹ کینسر نہیں ہوگا۔ وہ کہہ رہے آج کیوں حضرت عورتوں میں عام ہے؟ کیونکہ فیڈر آ گیا۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مدت مسلمانوں کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر کی اپنے بچے کو دودھ پلانے کی، جو عورت وہ مدت پوری کرے گی، اور جس طرح دودھ پلانے کا حق ہے وہ اپنے بچے کو اس طرح دودھ پلائے گی، اس کو کبھی بریسٹ کینسر نہیں ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے تو کہا نا کہ 2 سال اپنے بچے کو دودھ پلا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جو 2 سال پلائے گی اس کو کبھی بریسٹ کیوں حضرت عام ہو گئے؟ ہم نے چھوڑا حضرت، اور پھر چھوڑ کے آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں۔ لیکن میں کہوں گا بھائی ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، آ جاؤ واپس۔
کسی عالم کی صحبت اختیار کرو، کسی عالم سے پوچھ کے کوئی اچھی سی کتاب خریدو، اور روز ایک اپنے محبوب علیہ السلام کا فرمان مبارک سیکھو. حضرت زندگی گزارنے کا لطف آ جائے گا، زندگی گزارنے کا مزہ. ایک بات ارشاد فرمائی ہے، کوئی راستے میں چلنے تک کا طریقہ بتایا. آج کیوں نہیں حضرت؟ کیونکہ ہم نے میں اکثر جو رونا روتا ہوں حضرت، یہ آگے آ کے یہ جو کٹ ہے، خدا کی قسم رونا پڑ جاتا ہے. گاڑی ٹرن کرتے کوئی آپ کے لیے رکنے کو تیار نہیں ہے. اور زیادہ دکھ اس بات کا ہوتا ہے بھائی کیا کام ہے اس قوم کو کہ جو اتنا ہے کہ حضرت ایک بندہ گاڑی ٹرن کر رہا ہے ہم اس کے لیے رک نہیں سکتے. اب تھوڑا سا جتنی دیر آپ آگے نہیں گئے آپ کے آگے سے گزاریں گے، اب آپ آگے گئے ہیں، اب آپ نے پھر تھوڑا پیچھے ٹرن لینا ہے تو پھر آپ گاڑی، اب وہ پیچھے والے سانس نہیں لے، پچھوں کڈیاں آئیں گے. پریشانی زیادہ اس بات کی چلو نہ رکنا غلط بات ہے، رکنا چاہیے بھائی، رکو ایک دوسرے کے لیے. اور میں کہتا ہوں حضرت آپ جتنے سٹارٹ لیں نا، ہو سکتا ہے کوئی نہ رکے، آپ اکیلے رکیں آپ کو بڑا برا لگا، دیکھو یا میں رک گیا بھائی، آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے رکیں. آپ رکیں گے ہو سکتا ہے آپ کو دیکھ کے کوئی ایک اور میں رکے، کوئی تو ابتدا کرے. یار میں سفر کرنے والا بندہ ہوں، رونا پڑ جاتا ہے جب گاڑی ٹرن کرنی ہوتی ہے. اور دکھ اس بات کا بھائی کام کون سا ہے جو ہم کر رہے ہیں کہ اتنا ٹائم نہیں کہ ایک بندے کو ہم آرام سے گاڑی ٹرن کرنے دیں. کام کون سا ہے؟ کون سا تیر مارا ہے؟ مجھے بھی تو بتاؤ یار کہ ہم اتنے کامیاب ہو گئے کہ امریکی پریشان ہے، ناسا والے پریشان ہیں. یار اتنی کاموں قوم ہے، یہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں کہ کسی کو گاڑی ٹرن کروا دیں. اتنی کاموں قوم ہے. ہم تو مریخ تک گئے، یہ تو سورج پہ چلے گئے، سورج پہ بیٹھ کے یہ سورج کی روشنی سے چھلیاں بھون رہے ہیں. تکے کھاندی قوم. حضرت دکھ یہ ہے بھائی کو مجھے کام بھی تو بتاؤ جو کر لیا آپ نے، کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ ایک بندہ گاڑی ٹرن کر رہا ہے آپ اس کے لیے رک ہی جائیں تھوڑا سا. اگر وہ کبھی آ جائے نا وہ جو کامیاب لوگ ہیں تو وہ ہمیں شاید دیکھ کے حیران ہو جاؤں، اتنی کاموں قوم، کون سا پتہ نہیں ان کے پاس کون سا ایسا کام انہوں نے جو جا کے کرنا ہے کہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ رک جائیں کہ ایک بندہ اپنی گاڑی ٹرن کر لے. ایک چیز بیان فرمائی ہے لیکن ہم نے، اور اب بالکل ہمارا یہ حال ہے، نہ دین ہے اور نہ ہی ہمارے پاس دنیا ہے. آج بھی کچھ نہیں بگڑا ہے. ایک روز اپنے ایک آیا مبارکہ اس کا ترجمہ کنز الایمان شریف ہے، اس کی تفسیر، ایک حضرت حدیث پاک کی کوئی کتاب جس کی کسی سنی عالم نے اس کی جو ہے نا وہ تشریح کی ہو، پڑھے حضرت اس کو، خدا کی قسم ہے. اب دیکھیں نا بڑی معروف حدیث حضرت نبی پاک علیہ السلام تب فرما رہے ہیں، نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے. فرمایا سیاتی زمان علی امتی یحبون خمسا وینسون خمسا. فرمایا ان قریب میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا 5 سے محبت رکھیں گے لیکن 5 کو بھلا دیں گے. پہلے نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے میری امت پہ یہ وقت آئے گا 5 سے محبت کریں گے لیکن کیا ہوگا 5 کو بھلا دیں گے. سب سے پہلے کیا فرمایا؟ ایک چیز حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی. سب سے پہلے کیا فرمایا؟ فرمایا یحبون الدنیا وینسون الآخرہ. دنیا سے محبت کریں گے لیکن آخرت کو. اور حضرت اس وقت دنیا سے محبت کا جو جن ہے وہ سر چڑھ کے بول رہا ہے. یاد رکھیے حضرت جی بذاتی ہی دنیا بری نہیں، کیونکہ دوسری طرف یہی کہا گیا، فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے. لیکن حضرت جی خرابی کب ہوگی؟ جب یہ آخرت کی کھیتی نہیں رہے گی، جب یہ ہماری محبوب، جب یہ ہمارا مطلوب، جب یہ ہمارا مقصود بن جائے گی. اللہ دین کیا کہہ رہا ہے؟ تیرا محبوب بھی اللہ اور اللہ کا رسول ہونا چاہیے، تیرا مقصود بھی اللہ اور اللہ کا رسول ہونا چاہیے، تیرا مطلوب بھی اللہ اور اللہ کا رسول ہونا چاہیے. خرابی تب ہونی ہے جب یہ ہماری محبوب، مقصود اور ہماری
मतलूब बन जाएगी। अल्लाह, ये तीनों चीजें अल्लाह और अल्लाह के रसूल, महबूब भी अल्लाह और अल्लाह का रसूल, मकसूद भी अल्लाह और अल्लाह का रसूल, मतलूब भी अल्लाह और अल्लाह का रसूल। लेकिन जब ये तीनों चीजें तुमने दुनिया के लिए कर दी तो फिर काम खराब। और इस वक्त हजरत दुनिया की मोहब्बत का जादू सर चढ़ के बोल रहे हैं। मैं अक्सर कहा करता हूं हजरत, अल्लाह का शुक्र है अभी तक सीखने वाला माइंड है, और दुआ गो कि अल्लाह आखिरत तक सीखने वाला रखे। क्योंकि जिस दिन हजरत ये खन्नास आ गया ना दिमाग में कि अब नहीं सीखने की लोड़, अब तो मैं जनाब अपने वक़्त का को बहुत बड़ा शायख हो गया हूँ, फिर बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। मैंने देखा है हजरत, जब तक दुनिया अभी महबूब, मकसूद और मतलूब नहीं होती। मिसाल मैं आपको भाइयों का प्यार बयान करने लगा। इतना प्यार भाइयों में, मैंने अपनी आंखों से ये मनाजर देखे। मुझे आज भी लगता है कि ये ऐसे मुझे याद है जैसे ये आज भी अंदर आवाज कहीं गूंज रही है। माँ सुबह जाते हुए क्या कहती है, ओए आज मौसम भी बदल वाला है, ते जरा लेट ना आइयो, टाइम ना घर आ जाइयो। आज मूली कंडा कर लांगी तो रात नूं ना मूलियां वाले परोंठे बनावांगी ते नाल चाह दा कप। मुझे ऐसे लगता है आज भी आवाज अंदर वो गूंज रही है मेरे। ठीक है जी, अब जाहिर है जी इस तरह तो हो नहीं सकता कि टक टक करते इकट्ठे आए, को थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है। मुझे मेरी आंखों के सामने मंजर है, पहले बड़ा आ गया, माँ ने क्या किया, पुत्रा सुट दिया परोंठा एक नाल बना दिया चाह दा एक कप, ते वड्डा की कहता है, अम्मी जी की गल करते फिर दूजिया नूं भी आ लैंदे हो, कलियां की मजा आना है, कट्ठियां खावांगे मजा आएगा। मैं मिंबरे रसूल पे बैठा हूं, सच कहना मैंने झूठ तो नहीं बोला, इसी तरह था ना। कभी वो वक्त था कि जब अपने भाइयों के बगैर एक मूली का परांठा मुझसे नहीं खाया जाता था। लेकिन ये तब की बात है जब अभी दुनिया मेरी मकसूद और मेरा मतलूब, अभी बचपन था, अभी दुनिया की मोहब्बत का दिल पे गलबा। तब मुझे अपने भाइयों से इतना प्यार था कि उन भाइयों के बगैर मुझसे मूली वाला, क्या होता है यार मूली वाला पराठा, मुझसे मूली वाला पराठा भी भाइयों के बगैर नहीं खाया जाता था। मेरी आंखों के सामने मंजर है। छोटा आ गया, माँ ने उसी तरह छोटे को कहा, पुत्र थके आए हैं, सुट दिया परोंठा। तो छोटा क्या कहता है, अम्मी की करन डे हो, पायन नूं आ लैंदे हो, कलियां तो नहीं ना मजा आना, पायन ना खावांगे तो वो तो मजा आएगा। कभी ये हालात थे, ये पायन बगैर मूली वाला परोंठा नहीं सी मेरे को लंघदा हुंदा जी। लेकिन जब ये दुनिया से मोहब्बत हुई, फिर इस दुनिया की मोहब्बत ने वो गुल खिलाए कि हजरत जी वड्डा उत्ते रहिंदा है, छोटा थल्ले रहता है, विच सिर्फ हजरत एक छत है। लेकिन क्या है, एक दूसरे से सलाम लिए भी जमाने हो गए। इसकी मोहब्बत, भाई नहीं बदलते हजरत, भाई तो भाई होता है, बहनें नहीं बदलती, बहनें तो बहनें होती हैं। क्या होता है, हमारा मकसूद बदल जाता है, हम दुनिया को अपना महबूब बना लेते हैं। लेकिन महबूब फरमा रहे हैं, वो याद रखना, दुनिया को अपनी महबूबा बनाने वाले याद रखना, याद रखना। और ये एक हदीस पाक है जिसका मफहूम सुन लीजिएगा। सैयदना फुदैल बिन नयाज बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग हैं अपने वक्त के। आप फरमाते हैं कि हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, बरोज़े क़यामत एक नीली आंखों वाली इंतहाई जो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमा रही है उसका मफहूम है। आप फरमाते हैं बरोज़े क़यामत एक नीली आंखों वाली इंतहाई बदसूरत बुढ़िया जिसके ये 2 दांत आगे को निकले होंगे, उसको लाया जाएगा। आंखें नीली होंगी, दांत बाहर को निकले होंगे, इंतहाई बदसूरत होगी, दुनिया के सामने उसको लाया जाएगा। और फिर लोगों से पूछा जाएगा, इसको जानते हो, ये जो नीली आंखों वाली इंतहाई बदसूरत 2 दांत आगे को निकले हुए जो बुढ़िया है, इसको जानते? लोग, वो इतनी बदसूरत होगी कि लोग आगे से जवाबन अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, हम इसको जानने से अल्लाह की पनाह मांगते, हम नहीं इसको जानना चाहते। वो इतनी बदसूरत होगी
کہ لوگ آگے سے کیا کہیں گے؟ ہم اس کو جاننے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. اور یہ کوئی جاننے والی چیز ہے؟ اس کی شکل تو دیکھو کتنی بدصورت ہے، اوپر سے نیلی آنکھیں، باقی کسر 2 دانتوں نے نکال دی. ہم یہ حدیث کے الفاظ ہیں جی. ہم اس کی پہچان سے اللہ پاک کی پناہ چاہتے ہیں. جب لوگ یہ کہیں گے تو پھر آگے سے کیا کہا جائے گا؟ کہا جائے گا یہ وہی دنیا ہے جس پہ تم فخر کیا کرتے تھے، یہ وہی دنیا ہے جس پر تم فخر کیا کرتے تھے، اس کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے تعلق توڑتے تھے، اسی کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے حسد اور دشمنی کرتے تھے. یہ وہی دنیا ہے جس کی محبت اور عشق میں تو ایسا پاگل ہوا، نہ تجھے کوئی رشتہ یاد رہا، نہ تجھے اللہ یاد رہا، نہ تجھے اللہ کا رسول یاد رہا. آج تو کہہ رہا ہے کہ میں اس کو جاننے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، تب تو اس کی محبت میں ایسا پاگل دیوانہ تھا. تجھے کچھ تو چاہتا تھا بس یہ مجھے مل جائے، میں اس کو حاصل کر لوں، اس کے لیے سود لینا پڑے، اس کے لیے رشوت لینی پڑے، اس کے لیے ملاوٹ کرنی پڑے، اس کے لیے اللہ کی مخلوق کو کتا کھلانا پڑے، اس کے لیے اللہ کی مخلوق کو جناب گدھا کاٹ کے کھلانا پڑے. میں تیار ہوں، بس مجھے یہ مل جائے. اور آج کہہ رہے ہو کہ میں اس کو پہچاننے سے بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. یہی تو وہ دنیا ہے. کیوں بھاگ رہے ہو آج اس سے؟ یہی وہ دنیا ہے جس نے تمہیں ایسا پاگل دیوانہ کر دیا، کچھ یاد نہیں رہا. اور کیا ہو رہا ہے حضرت؟ یہ آپ بازاروں میں چلے جائیں، کیچپ انتہائی گندا، کسی کو نہیں یاد. یار اللہ کی مخلوق نے کھانا ہے اس کو، اللہ کی مخلوق بیمار ہوگی اس کو کھا کے. نہ پیسے ملنے چاہیے. اگر اچھا کیچپ یوز کروں گا، اچھی مایو یوز کروں گا، اچھی بریڈ یوز کروں گا، اچھا چکن یوز کروں گا، بچت کم آئے گی. زیادہ پیسے چاہیے مجھے، کیونکہ دنیا میرا مقصد بن چکی ہے. اللہ کی مخلوق مرتی ہے تو مر جائے، اللہ کی مخلوق بیمار ہوتی ہے تو ہو جائے، ان کے جگر خراب ہوتے ہیں تو ہونے دو، ان کے گردے خراب ہوتے ہیں تو ہونے دو، مجھے تو پیسے چاہیے. چلے یار، تجھے کس پاگل نے کہہ دیا کہ گندی کیچپ یا گندی مایو یا گندا بریڈ یا گندے مسالے یوز کرنے سے تیرے پیسے بڑھ جائیں گے؟ اور بے وقوفا، ایسے نہیں بڑھتے، بڑھیں گے اس کے جس کے اللہ بڑھائے گا، بڑھیں گے اس کے جس کے تو یہ سوچ رکھ نہیں یہ اللہ کی مخلوق نے کھانا ہے. میں گندا کیچپ یوز جو میرے اللہ نے میرے ودانے نے ودائے گا، یہ اللہ کی مخلوق نے کھانا ہے، میں نے گندی چیز یوز ہے. لیکن ایسی دنیا کی کہا جائے گا آج اس کو پہچاننے سے بھی بھاگ رہے ہو. یہی وہ دنیا ہے جس کے لیے تم نے سارا کچھ کیا، جھگڑے بھی، گلے کٹے، گولیاں چلی، قطع تعلقی ہوئی، رشتہ دار چھوڑے، باپ چھوڑ دیا، بہن چھوڑ دی، بیوی چھوڑ دی. اب پہچاننے سے بھی انکار کرتے ہو. یہ وہی دنیا ہے جس پہ شیدا ہو کے جس کی محبت نے تم نے سارا. اسی لیے تو حضرت سلطان نے کہا ہے، اب فرماتے ادی لعنت دنیا تائیں. بھائی یہ تو ہے ہی ملعون، اس پہ تو اللہ نے یہ تو ہے ہی ملعون. اگر یہ اللہ کو پسند ہوتی تو اللہ کسی کافر کو مچھر کے پر کے برابر بھی کچھ عطا نہ فرماتے. دیکھ لو حضرت جی ساڈے لی رگڑے نے اوتھے کھول چھڑے نے بوئے انہوں نے. فرمایا ادی لعنت دنیا تائیں، وہ ہے ہی ملعون ہے، یہ مغضوب ہے یہ. لیکن آگے کیا فرمایا؟ فرمایا ادی لعنت دنیا تائیں، ساری دنیا داراں ہوں. وہ ہوتے تھے ساری لعنت، جس کو پتہ بھی ہے مغضوب ہے، جس کو پتہ بھی ہے مغضوب ہے، پھر بھی اس پہ شیدا ہو گئے. جس کو ساری لعنت اس پہ، جس کو پتہ بھی ہے، جس نے اس سے محبت کی، اس نے اس کا کچھ نہیں چھوڑا، نہ دین چھوڑا، نہ دنیا چھوڑی، نہ آخرت چھوڑی. ساری لعنت اس پہ، پتہ ہونے کے باوجود پھر اسی پہ مر رہا ہے. یہ آخرت کی کھیتی ہے. اگر تو لینا ہو تو یہ تجھے بہت کچھ دے گی، لیکن اگر تو نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا نا، پھر تیرا ککھ نہیں رہنا. اب حضرت جی پرسوں بھی ہم یہ فون شروع ہو گئے، اب اسی طرح کے فون آئیں گے. فون اور جی حضرت جی حالات بڑے خراب ہیں، تو 80 عید کی قربانی رہن نہ دئیے. میں ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں بیٹا، میں جھوٹ نہیں بول رہا.
ابھی ایک آیا مجھے، اب جیسے جیسے دن آئیں گے بڑے فون آئیں گے، حضرت حالات نہیں ٹھیک. اور حیرانگی کی بات ہے کہ جو بندہ فون کر رہا ہے وہ مجھے آئی فون سے فون کر رہا ہے، جو مجھے پتہ ہے نا اس کے پاس کون سا سیٹ ہے، وہ مجھے ایپل کے فون سے، ایپل کمپنی کے فون سے مجھے فون کر کے مسئلہ کیا پوچھ رہا ہے؟ حضرت حالات نہیں ٹھیک ہے، احتیاط کی قربانی رہن نہ دئیے. بھائی ایپل والی حالات ٹھیک نے، تیری دواری ہے رب تے رب دے رسول دی تے پھر حالات نہیں ٹھیک. ہاتھ چ 3.5-4 لاکھ دا فون ہے تو مسئلہ کیا پوچھ رہا ہے؟ حضرت حالات نہیں ٹھیک تے ادھر مسئلہ دسو ہے کی قربانی رہن نہ دئیے. بھائی اللہ کی باری ہے نا، اپنی باری حالات ٹھیک نہیں حضرت، باری اللہ کی جو آ گئی ہے حضرت، پھر حالات اللہ حضرت جی یاد رکھنا واجب تو ہے نا جی، وہ آپ کو مسئلہ پتہ ہے کس کس پہ واجب ہے، لیکن یاد رکھنا بھائی جس کی حالات نہیں ٹھیک پھر بھی اپنے حالات کو دے کہ تو نہیں ٹھیک، نہیں کر سکتے حصہ پا. اللہ کے بندے گاڑی تیرے نیچے ہے، فون ہاتھ میں تو نے پکڑا ہوا ہے، اعلیٰ قسم کے کپڑے تو نے پہنے ہوئے ہیں، 3 وقت کا کھانا تو اعلیٰ قسم کا کھا رہا ہے، اور قربانی کی دفعہ حالات نہیں ٹھیک. حصہ ڈالو، عالم صاحب سے پوچھو میرے گھر میں کس کس پہ قربانی واجب ہے، حصہ ڈال لو. چلیا کی تیرے حالات نہیں ٹھیک، بڑھاپے دی اولاد ہے سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، اس سے زیادہ بھی کوئی حالات خراب ہو سکتے ہیں؟ کیا تیرے حالات کو ہو گیا؟ بڑھاپے کی اولاد ہے جی. اللہ کے نبی کو اللہ نے ایک اور نبی عطا فرمائے، جناب سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. اس سے زیادہ بھی حالات سخت ہوں گے. ایک کی پتر ہے ابھی حضرت اسحاق علیہ السلام، بعد میں بڑھاپے کی اولاد. عمر مبارک جو تفسیروں میں لکھی ہے، کمی پیشی اللہ معاف کرے، 86 سال ہم نے پڑھی ہے جی، 86. شاید حضرت جی ایک بہت بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میرے خیال سے شاید اتنے بڑے مجمع میں کوئی 86 والا بیٹھا ہو. اللہ کے خلیل کی عمر مبارک 86 سال ہے. 86 سال بعد اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، اور وہ بھی نبی نے، جناب سیدنا اسماعیل علیہ نبی جنا. اور پھر کیا ہے، خواب میں حکم آ رہا ہے کہ اپنے اس بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دے. اس سے زیادہ بھی حالات سخت ہو سکتے ہیں. ایک پتر، بڑھاپا ہے، اور حکم کیا آ گیا، اس کے گلے پہ نہیں. خدا کے بندو اس طرح نہ کرو. فون بیچ کے دے پھر اللہ تجھے دے دے گا. شکریہ کے طور پہ کرنا پتر. قربانی کوئی دکھاوا نہیں. ٹھیک ہے نہ ہے سواری وہ بچہ لے جڑا لے کے تیرے یانے نے سارے محلے پھرنا ہے. حصہ ڈال، اپنا ڈال. اگر تیری بیوی کے پاس زیور ہے تو اس کا بھی ڈال. 30-35 ہزار میں قربانی ہو جاتی. نہ دکھاوا کر اس دفعہ، لیکن پتر کرو شکریہ کے طور. اس کی رحمت دیکھ اپنے اوپر. یہ کیا ہوا، اپنے سارے تو چسکے پورے کرے، جب اس کی باری آئے تو تیرے حالات ٹائٹ ہو جاتے. فون بیچ اپنا، شکریہ کے طور پہ دے میاں. ہر تو اپنا اشن مشن کر رہا ہے، لیکن جب اس کی باری آتی ہے تیرے حالات ٹائٹ ہو جاتے ہیں میاں. بعض دفعہ کچھ چیزیں شکریہ میں کرنی پڑتی ہیں، فرض نہیں ہوتی، واجب نہیں ہوتی. ایک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گزر رہے تھے تو ایک پتھر چھوٹا تھا لیکن اس میں سے پانی بڑا زیادہ آ رہا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا پتھر چھوٹا ہے، پانی بڑا زیادہ نکل رہا ہے. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب کریم یہ کیا ہے، پتھر چھوٹا ہے پانی اتنا زیادہ. اللہ نے فرمایا میرے نبی پتھر سے ہی پوچھیں، وہ آپ کو جواب دے گا. آپ نے پتھر سے پوچھا، وہ ہے چھوٹا ہے پانی اتنا زیادہ. وہ کہتا ہے جی جب سے میں نے یہ سنا ہے نا کہ جو جہنم کی آگ ہے اس آگ کو انسانوں اور پتھروں کے ذریعے بھڑکایا جائے گا. جب اس آگ کو اللہ تیز کرنے کا ارادہ فرمائیں گے تو بطور بالن، بطور پیٹرول، بطور ڈیزل اس میں انسان اور پتھر ڈالے جائیں گے. میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہ کہیں ان پتھروں میں جن کو جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے یوز کیا جائے گا، کہیں ان پتھروں میں مجھے بھی نہ شامل کر دیا جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی ہے، اللہ اس کو ان پتھروں میں سے نکال دے، اس کو لسٹ میں سے، اس فہرست میں سے جن کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. اللہ کے نبی تھے جی، نبی کی دعا مقبول ہوتی ہے. دعا قبول ہو گئی.
उस पत्थर को ये खुशखबरी सुना दी गई, तुझे जहन्नम में नहीं फेंका जाएगा। अल्लाह के नबी तशरीफ ले गए। जब आप वापस तशरीफ लाए तो उसी तरह पानी निकल रहा था। वो पानी नहीं थे, वो पत्थर के आंसू थे। आपने फरमाया, पहले इसको पूछा था, कहता ये खौफ रुला रहा है, ये वो पत्थर जिनको जहन्नम की आग को भड़काने के लिए यूज किया जाएगा, मुझे डर है उन पत्थरों में मैं ना डाला जाऊं। मैंने अल्लाह के हुजूर इसके लिए दुआ की, अल्लाह ने इसको खुशखबरी भी सुना दी, तुझे नहीं जहन्नम में डाला जाएगा। अब क्यों रो रहा है ये? आपने पूछा पत्थरा अब क्यों रोता है? वो अर्ज कर रहा है, हजरत पहले खौफ से रो रहा था, अब शुक्रिया में रो रहा हूं। पहले खौफ में रो रहा था, अब शुक्रिया में रो रहा हूं। वाह मालिक, इतना करम, मुझे जहन्नम से आजादी का परवाना दे दिया, मैं अब नहीं जहन्नम में डाला जाऊं। पहले खौफ से रो रहा था, अब मैं शुक्रिया में रो रहा हूं। शुक्रिया में कुर्बानी कर, नहीं भी तुझ पे वाजिब। मैं हजरत माड़ियां दी गल नहीं करता पिया, मैं एप्पल वालियां दी गल करन दिया, मैं सैमसंग वालियां दी, जिन्हां दे थले 2.5 3 लाख दे मोबाइल ने, जिनके नीचे 60 70 लाख की गाड़ियां हैं। क्या हो गया तुझे? हुए अगर तू कहता भी है नहीं कारोबारी हालात ठीक है, बल तो हो नहीं सकता। किसी मुफ्ती के पास बैठ के जरा छेड़ना अपने सारे मामले, वो तुझे बताए तेरे हालात ठीक नहीं है कि नहीं। लेकिन भाई शुक्रिया कर, शुक्र कर मियां किते बाहर टमाटर की रेड़ी नहीं सुलवाई, शुक्र कर मियां किते राती लाई विच तेरे को फल नहीं वकवान डिया दा, शुक्र कर तू फैक्ट्री का मालिक है, किसी कहीं उसी फैक्ट्री में तू खड़ा साहब के लिए दरवाजा नहीं खोल रहा, खुलवा सकता ही वो खुलवा सकता ही। इसलिए पुत्र नबी अलैहिस्सलाम ने पहले फरमाया वक्त आएगा 5 चीजों से मोहब्बत करेंगे, 5 को भूल जाएंगे। युहिब्बून दुनिया व यंसौनल आखिरा, दुनिया से मोहब्बत करेंगे, आखिरत को भूलेंगे। इनके पास अपने वॉशरूम में टैले लगाने के तो पैसे होंगे, नहीं पैसे होंगे तो इनके पास मेरे और मेरे महबूब के दीन के लिए पैसे नहीं होंगे। बाथरूम में टब लगवाने के पैसे हैं, बाथरूम में महंगा सेट लगवाने के पैसे हैं, ड्राइंग रूम में शो पीस रखने के पैसे हैं, ड्राइंग रूम में नीचे महंगा कलीन बिछा के दिखलावा करने के लिए पैसे हैं। लेकिन जब बारी आए कुर्बानी की, जब बारी आए ज़ुकात की, जब बारी आए सदके की, जब बारी आए खैरात की, हजरत हालात नहीं ठीक, हजरत हालात नहीं ठीक। ये अभी जो ये रोला डाल रहे हैं ना मसाइल पूछ, हजरत हालात नहीं ठीक। अभी हजरत जी ठीक ईद के बाद अपने बच्चों को नारान और कागान लेके जाने के लिए इनके पास पैसे निकल आएंगे। जो नारान कागान नहीं ना जा सकेगा जी, हालात नहीं ठीक, मरी तो वो भी जाएगा, ना जाए मैं मिंबर शरीफ पे बैठा हूं। लेकिन पहले बताया दुनिया से मोहब्बत करेंगे, क्या करेंगे? आखिरत को भुला देंगे। दूसरी बात फिर इरशाद फरमाई व युहिब्बूनल माला व यंसौनल हिसाब, पैसे ना बड़ा प्यार करनगे हिसाब देन नूं। सानू हिसाब याद हो, असीं कदी डंडियां ना मारीए, ये सारी डंडियां हम इसलिए मार रहे हैं क्योंकि हमें हिसाब और जवाब भूल गए। और हज़रत जी सबसे ज्यादा जो जान लेती है ना मेरी, अगले जुमे तक जिंदगी रही तो कलाम करेंगे इस पे, मेरी सब तुबूती जान। तीसरी गल जड़ी फरमाई वो क्या फरमाया व युहिब्बूनल खल्क़ व यंसौनल खालिक, मखलूक से मोहब्बत करेंगे लेकिन मखलूक को पैदा करने वाले को। हज़रत जी मां मर जाए ना, मां मर जाए ना, वो हमारे नाथ खां फिर कलाम भी बड़ा पढ़ते हैं, वो इमोशनल करने वाला। मां मर जाए तो मैं रोंदियां वेख्या, अखां ही तरस गई ने कदी, वो भी अखियां दिसन जड़ियां ओदी याद विच रोण। अल्लाह मैं कहता हूं तुझे मां याद है, लेकिन तुझे ये क्यों भूल गया कि भाई तेरी मां का दिल तेरे लिए नरम किसने किया? खुदा की कसम है, अगर वो मां का दिल ना नरम करे कभी मां इतनी नरम ना हो। बाप के दिल का खालिक भी वो है, मां के दिल का खालिक भी वो है। तुझे मां याद है, तुझे वो क्यों नहीं याद? तुझे उसके लाड क्यों नहीं याद? तुझे उसकी करम नवाजियां क्यों नहीं? अल्लाह हजरत मैंने देखा है, बड़ी मामा करते हो सारे, मैंने देखा है एक वक्त आता है मां भी कहती चुक तू दवा हो। अम्मा याद है आप सबको जी, मेरी अम्मा खिलाया करती थी, मेरी अम्मा पिलाया करती थी, मेरी अम्मा ये लाड उठाती थी। और भाई अगर उस जात ने तेरी मां के दिल में तेरा इतना प्यार न डाला होता, तेरी मां कुछ न करती।
اس کو یاد کر. میں نہیں کہہ رہا کہ ماں کی ناشکری کر لیکن ماں کو دیکھ دیکھ کے اسے یاد کر. وہ ہے جس نے ماں کا دل میرے لیے اتنا نرم کر دیا ہے. لیکن محبوب پہلے فرما رہے ہیں وقت آئے گا لوگ اسے بھول جائیں گے. وہ لوگوں کی ضرورت رہ جائے گا. جس کو جس دن اس کی ضرورت پڑے گی اس کو یاد کر لیں گے, باقی پھر اس کو بھول جائیں گے. حالانکہ وہ ایسی ذات ہی نہیں کہ اس کو صرف ضرورت کے وقت یاد کیا جائے. صحیح بتاؤ, ہماری ضرورت نہیں جی رہ گیا. کاروبار ٹھیک چلتا ہے تو کہڑا یاد کرتا جی انہوں تو ادو یاد کرنا جدو پھسکا پینا کوئی. اگر کوئی بیمار نہ ہو, ہم نے کبھی تندرستی میں یاد کیا اس کو؟ ہم نے کبھی خوشحالی کے دن میں اس کو, ہمیں تو وہ یاد آتا ہے حضرت جب پھسکا پڑ جائے, جب کوئی مصیبت آ جائے, کاروبار ڈگمگا جائے, کام ٹھیک نہ ہو, گاہک ٹھیک نہ آ رہے ہیں. جیسے حضرت جی کام ٹھیک ہوگا تو کون میں کون. تو چوتھی چیز ارشاد فرمائی وَيُحِبُّونَ الذُّنُوبَ وَيَنسَوْنَ التَّوْبَةَ. گناہوں سے تو محبت کریں گے لیکن معافی مانگنا بھول جائیں گے, معافی نہیں مانگیں گے اس سے. اور آخری بات وَيُحِبُّونَ الْقُصُورَ وَيَنسَوْنَ الْمَقْبَرَةَ. مکانوں سے, کوٹھیوں سے, محلات سے تو بڑا پیار کریں گے لیکن قبر کو بھول جائیں گے. کوٹھیاں جب ایسی لوان گے, گرمی بڑی ہے, لیکن قبر اور حشر کی گرمی کو بھول جائیں گے. چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول. وما علینا الا البلاغ المبین.